حضرت زینب اور آپ کے عقد کے بارے میں ایتھیسٹ پوچھتے ہیں کیا یہ فطری؟ کیوں نہیں فطری جی؟ مطلب منہ بولا بیٹا تو کوئی رشتہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم رسم توڑیں آپ کے ذریعے، کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. تو بالکل فطری ہے، اس میں کون سی غیر فطرت والی بات ہے؟ کوئی زبردستی نکاح نہیں ہوا، مرضی سے ہوا ہے. یعنی دو مرد و عورت اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں، آپ اس کو غیر فطری کیسے کہہ رہے ہیں؟ منہ بولا رشتہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کل کو تو آپ کہیں گے سیدہ فاطمہ اور علی کا نکاح کیسے ہو گیا؟ حضرت علی تو چچا تھے فاطمہ کے، کزن تو نبی علیہ السلام کے تھے نا. حضرت فاطمہ کے تو چچا ہی لگتے تھے نا، نہیں لگتے تھے؟ لیکن بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے ابو تراب والی، جس میں حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکلتے ہیں، وہاں جب نبی علیہ السلام گھر آتے ہیں تو فاطمہ سے کیا کہتے ہیں؟ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا؟ چچا نہیں، تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا؟ ظاہر ہے حضرت فاطمہ کو حضور نے یہ تو نہیں کہنا تیرا چاچا کتنے گیا ہے، انہوں نے جنا سی نا، اپنی بھی عقل استعمال کرو نا. تو اس میں الفاظ کیا ہے کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تیرا خاوند کہاں گیا. یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے نا پوچھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جھگڑا ہوا تھا، ناراض ہو کے چلے گئے. اب حضرت فاطمہ کو تو کہنا چاہیے تھا میرے چچا کا لڑکا نہیں ہے، وہ آپ کے چچا کا لڑکا ہے، لاجیکلی ٹھیک ہے. لیکن جب وہ رشتہ ہو گیا تو ظاہر پھر وہ میاں بیوی والا رشتہ ڈومیننٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے تو نہیں یہ معاملات. یہاں پہ کئی لوگ ہیں کہ ان کے بھانجے جو ہیں وہ مطلب بہنیں جو ہیں وہ اتنی بڑی عمر کی ہیں کہ ان کے اپنے بھائیوں کی شادیاں بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی اپنی اولادوں کی شادیاں پہلے ہو رہی ہوتی ہیں. کئی چچے ہیں جو اپنے بھانجوں کی اور بھتیجوں کی شادیوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، خود بےچارے ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہوتے. تو وہ آپ اس کو غیر فطری کہنا شروع کر دیں. یار لاجیکل بات کریں. بنو قریظہ میں چھوٹے بچوں کو مارنے کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو تو مارا ہی نہیں گیا، پہلی بات ہے یہ جھوٹ ہے. صرف بالغ کو مارا گیا اور وہ اس قانون کے تحت تھا. اس لیے کہ اگر بنو قریظہ کی وہ غداری کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا بھی یہی قتل عام ہونا تھا. نبی علیہ السلام نے تو معاف کر دینا تھا. انہوں نے کہا ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے کو مانیں گے. سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش تھا. پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی پاکستانی کو سزا دی جاتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ 4 منٹ پہلے تک پاکستان کے آئین کو مانتا تھا. تو وہ بنو قریظہ کو وہی سزا ملی کہ انہوں نے بد عہدی کی تھی، اس کے بدلے ان کے عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے اور مردوں کو قتل کیا گیا. کیونکہ یہی کچھ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ہونا تھا اگر ان کی بد عہدی کامیاب ہو جاتی. وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زنا بالجبر کی سزا کیا ہے؟ بالکل زنا بالجبر کی وہی سزا ہے جو ہے قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے. سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ ہوگا، ورنہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. نہیں بالجبر لکھا ہوا جو آپ سزا بتا رہے ہیں وہ زنا بالرجم نہیں ہے، جبر کا تو نہیں. نہیں جبر تو اس سے بڑی چیز ہے. کیا چیز؟ چلیں آپ کچھ اور ساتھ کر لیں، میں تو اپنی طرف سے تو نہیں بنانی نا. جو سزا آئی ہے زنا کی وہی بتانی ہے نا. صرف اس میں فرق، آپ فرق پوچھیں تو یہ بتا، میں بتا. فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول کو سزا نہیں ہوگی، زمین و آسمان کا فرق ہے. زنا بالرضا میں دونوں کو سزا ہوتی ہے اور بالجبر میں فرق نظر آیا؟ اینا موٹا فرق ہے. آ گیا نظر؟ تو اڑ تو ہی زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں صرف فاعل کو سزا ہوگی. دوسرا ان کی بات اس حوالے سے درست ہے، اگر وہ عادی مجرم ہے نا تو پھر اس کے اوپر فساد فی الارض کی سزا لگے گی، جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے کہ اس کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اسے سولی لٹکایا جائے گا پبلکلی. ٹھیک ہے، تڑپا کے اسے سزا دی جائے گی فساد فی الارض کی، جو عادی مجرم ہے.